بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد اس امت میں دو سلسلے ایسے رکھے ہیں جو اس شان و شوکت کے ساتھ کبھی بھی کسی امت میں بھی قائم نہیں ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے کچھ آثار، کچھ شواہد بعض چیزوں کے ملتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ قیامت تک انسانوں کی مختلف ضروریات جو وقت کے بدلنے سے پیدا ہوں گی، ان کے حل کے لیے اگر کوئی قدیم زمانہ ہوتا تو نبوت کی ضرورت پیش آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بغیر دو سلسلے اس امت میں بہت نمایاں رکھے ہیں۔ ایک سلسلہ تو مجتہدین کا رکھا کہ وہ اصول اور قواعد جو کتاب اور سنت نے طے کر دیے ہیں اس پر غور کر کے اپنے اپنے زمانے کے مسائل کو حل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو الفاظ ارشاد فرمائے ان میں سے ایک ایک حرف اور لفظ کے کئی معانی بنتے ہیں، اور ہر مجتہد اس میں سے کسی ایک معنی کو لے لیتا ہے اور وہ پھر اپنی دلیل اور سند کے طور پہ قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم صید البحر، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کے جانوروں کا شکار جائز قرار دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سمندر میں جانور بہت سے ہیں، کیکڑے بھی ہیں اور مچھلی بھی ہے اور سمندری گھوڑا بھی ہے اور یہ بھی اور یہ بھی اور مینڈک بھی، تو اس میں کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز جائز ہے؟ اس آیت کریمہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں ہر وہ چیز جسے انسان غذا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے وہ جائز ہے۔ کیکڑا بھی جائز ہو گیا، مینڈک بھی جائز ہو گیا، جتنے جانور سمندر میں پائے جاتے ہیں ان کے ہاں پھر ان کے بعد لوگوں سے پوچھا گیا جن کا تعلق فقہ مالکی سے تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک سمندر میں اگر کوئی سور اور گھوڑا پایا جاتا ہے تو وہ بھی جائز، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اس نے خود کہا ہے کہ سمندر میں جو شکار کی جا سکتی ہے چیز وہ جائز۔ وَطَعَامُهُ، پھر اللہ نے فرمایا کہ سمندر کا کھانا، ایک تو جو چیز تم شکار کرو اور ایک سمندر میں کھائی جانے والی چیز۔ یہ آیت جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئی
زیر بحث، تو انہوں نے کہا کہ کھانے کی تو پھر ایک ہی چیز ہے سمندر میں، اور وہ مچھلی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ نے 3 چیزیں فرما دیں، ایک کہا کہ شکار جائز ہے سمندر کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر میں لوگ شکار مچھلی کا ہی کرتے ہیں اور کس چیز کا کرتے ہیں، یہ عقلاً اب دلائل۔ پھر فرمایا کہ اس کا کھانا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر جس مچھلی کو خود بخود پھینک دے ساحل کی طرف اور وہ تڑپ کر مر جائے، تو اس کا بھی کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ اس کا کھانا سمندر سے جو انسان کے لیے ہے وہ مچھلی ہے۔ پھر وہ اس پہ حدیث بھی لے آئے کہ ایک غزوہ ہوا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ کھانا بالکل ختم ہو گیا تھا، کوئی چیز رہی ہی نہیں تھی۔ ہم بھوک کی شدت میں سمندر کے کنارے چل رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سمندر نے ایک مچھلی پھینکی، تو ہمارے امیر جو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے وہ رکے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کھانا ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو ہم نے انتظار کیا، وہ مچھلی جب ختم ہو گئی، زندگی باقی نہیں رہی، تو اسے ہم نے کھایا، اور ہم غالباً کہا کہ 300 آدمی تھے، اور مچھلی کے ٹکڑے کیے اور ساتھ رکھ لیے، اور 1 مہینہ تک اس مچھلی کو ہم کھاتے رہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ آخر پہ اس مچھلی کی جو کنگھی ہوتی ہے اس کا ایک قوس بنائی، دائرہ، اور کہا کہ سب سے اونچے قد کا فوجی بلاؤ اور سب سے اونچے قد کا گھوڑا بھی۔ تو گھوڑے پہ فوجی کو بٹھایا اور وہ آسانی سے اس کے نیچے سے نکل گیا، یا اونٹ تھا اس کے نیچے آسانی سے نکل گیا۔ تو یہ حدیث انہیں مل گئی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، اور جائز اس کا کھانا ہونا، اس سے مراد مچھلی۔ پھر آگے چلے، انہوں نے کہا تیسری آیت کریمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لحمن طریہ، تازہ گوشت جو تم سمندر سے حاصل کرتے ہو۔ تو تازہ گوشت تو پھر مچھلی ہے، لہٰذا انہوں نے سمندر میں مچھلی کو محدود کر دیا اور کہا مچھلی کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں۔ اب ہے قرآن کی آیت، مجتہد اسے کس نظر سے دیکھتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے ایک سلسلہ اللہ نے امت میں رکھا، اور وہ سلسلہ اجتہاد کا ہے۔ یہودیوں کے ہاں اجتہاد کی کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کی مزاج کی شدت نے دین کو قانونی بنا دیا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، جو اب ہمارے دور میں بھی اس امت کے علماء نہیں سمجھتے کہ جو دین، اور کوئی بھی ہو، خدا کی طرف سے سچا دین بھی ہو، جب وہ قانونی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور اس میں انسانی جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی، تو یہ قانونی دین بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ قانونی دین نہیں چل سکتا، یہودیت اسی لیے تباہ ہوگی۔ یہ کرو گے تو اتنی مار پڑے گی، یہ کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ قانون کی شکیں ہیں پوری پوری، یوں نہیں چلتا خدا کا دین کوئی بھی۔ اسی لیے تاریخ میں
اسلام اس قانونی مرحلے کے جب قریب ہوتا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو پیدا فرمایا، اور وہ جو قانونی طور پر دین کو مرتب کر رہے تھے ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قانون دیا، وہ اللہ کے قانون کی معرفت رکھتے تھے لیکن نفس انسانی کی معرفت نہیں تھی۔ یہ نفس انسانی کے جو عارف ہوتے ہیں اور انسان کے نفس میں کیا خوبیاں، کیا اچھائیاں، کیا برائیاں ہوتی ہیں، اس کی معرفت صرف ایک طبقے کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ صوفیہ کو۔ وہ بھی گناہوں اور نیکیوں کو دیکھتے تھے اور علت پر پہنچتے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ ترہ امتیاز اور بہت کمال جس شخص کو حاصل تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ پوری حدود کو معاف کر دیا، ختم تو نہیں، معاف فرما دیا، ہٹا دیا، اور کہا ہمارے زمانے میں یہ حد جاری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کن حالات میں اس حد کو جاری ہونا تھا وہ حالات ہی اب نہیں رہے، تو کیسے قانون جاری ہوگا۔ بہت مرتبہ انہوں نے کی ہے، بہت مرتبہ۔ سعد رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے، جن کا خلافت اور شورا میں نام تھا، انہوں نے لکھا کہ یہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اور میں خط آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار کر دیا اور فرمایا سعد اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، اس میں وہ کنڈیشنز ہی نہیں پائی جاتی جو حد کے لیے ضروری ہوتی۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں، چوری کی ہے، تو فرمایا حاتب، لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ حاتب اگر تم بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انسانی جذبات اور انسان کی شخصیت کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ صوفیہ۔ اس لیے کبھی یہ قانونی دین نہیں چلا کرتے جب تک کہ انسانی نفس کی اس میں معرفت حاصل نہ ہو کہ انسان کے فطری تقاضے کیا ہیں، اس دور میں کیا ہو رہا ہے، اس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمارے بچوں کی اٹھان کیا ہے، وہ کن حالات میں پرورش پا رہے ہیں، ان حالات میں کتنا درگزر کیا جا سکتا ہے اور کتنی قانونی پابندی لگائی جا سکتی۔ اور دوسری چیز، کبھی بھی خوف سے اور جبر سے دین نہیں پھیلتا۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی نظریہ اگر بربنائے خوف ہوگا تو کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اس طرح سے طاری ہو جائے کہ یہ کروں گا تو یہ پٹائی ہوگی، یہ کروں گا تو جہنم میں جاؤ گی، یہ کرو گے تو اس طرح مار، یہ کرو گے تو قبر کا عذاب، کوئی اس دین کو نہیں مانتا۔ چاہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لانے والے کیوں نہ ہوں، خوف سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خوف کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں لاتا۔ اس پہ بات شاید آئے تو پھر عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا انعام یہ کیا کہ مجتہدین اس امت میں رکھے، اور جو اجتہاد یہودی کرتے تھے، تالمود کو جب پڑھا ان کے قانون کو تو پتہ چلا کہ وہ تو بال کی کھال اتارتے تھے۔ جو چیز نہیں بھی ہے وہ بھی دوسرے کے ذمے ثابت کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اس شخص کو جس کا دل شقی اور بدبخت ہوتا ہے اور ہر وقت کوڑا لیے لوگوں پہ مسلط رہتا ہے، یہ وہ مزاج آپ دیکھتے نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق کہا کہ نبوت میرے بعد اگر ہوتی تو انہیں ملتی، مزاج کیا ہے ان کا، دین کیا ہے۔ جا رہے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی چیزیں جمع کی ہیں، اس میں انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، لیا انہوں نے متقدمین، ظاہر ہے ان کی کتابوں سے ہے اور مستند بھی۔
فوج جا رہی ہے لشکر، اور ایک جگہ پانی دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس پانی پہ پڑاؤ کرنا ہے، پہلے سے طے شدہ چیز تھی۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کا لوگو سنو سنو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چپ رہو چپ رہو، اس کا تم بولے تو تمہیں پٹائی ہوگی، چپ رہو۔ تو کہا اس کو لے جاؤ، بٹھا دو۔ وقتی طور پہ اسے خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ اب نہ اترو، اللہ کا نام لو، نماز پڑھو، کھانا کھاؤ اور پھر سو جاؤ، اور پھر اٹھ کے سورج ڈھلے چلیں گے۔ سورج ڈھل گیا، اور جب چلنے لگے تو اس کو بلایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس کہا میں نے آپ کو بتانا تھا حضرت، یہ جو پانی ہے نا، اس سے کتے اور شیر اور درندے پانی پیتے ہیں، اس سے وضو کرنا مناسب نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کیا کریں، کر بھی چکے اور نماز بھی پڑھ لی، اللہ معاف کرے، چلو۔ کتنی گہری حکمت کہ اگر وہ بول دیتا پہلے یہ سارا، کئی لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو ہوا بھی کہ نہیں ہوا، اسے روک دیا، کیونکہ پانی آگے کہاں ملے گا پھر؟ صحرا ہے، ایک جگہ مل گئی ہے، اس میں اتنی کراہت بھی نہیں رہی ہے، درندے اس سے پانی پیتے ہیں تو پانی کا بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی محدود سوچ کے ساتھ کیا تو لوگوں کو شک میں ڈال دیتا یا منع کر دیتا، بولنے نہیں دیا۔ یہ وہ وسعت ہے جو ائمہ مجتہدین کے ہاں ہے۔ اس لیے مجتہد وہ بڑا وسیع ذہن کا اور بڑے گہرے علم کا حامل ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے اس امت میں پیدا کی اور اس امت کو اس کے لیے خاص رکھا، وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ مجدد اپنے رتبے کے اعتبار سے مجتہد سے کم ہوتا ہے، کیونکہ مجتہد کا علم تو بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن مجدد ہر ایک صدی میں ایک جماعت علماء کی ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو خدا کے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیتی ہے، اور پچھلی صدی سے یا پچھلی بعض صدیوں میں دین میں جو نئی نئی چیزیں داخل ہو گئی تھیں یا ان سنتوں کو جو دین کا اثاثہ تھا ترک کر دی گئی تھیں، تو ان سنتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور جو نئی نئی چیزیں دین میں داخل ہوئی ہیں انہیں مٹاتا ہے۔ مجددین کا یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے مجدد بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ یہ ہمارا خیال ہے، جس سے اختلاف یقیناً کسی کا بھی حق بنتا ہے۔ تو ان سے لے کے اب تک ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جماعت ایسی رہی ہے، کبھی فرد واحد ایسا رہا ہے کہ جس نے دین کے تمام شعبوں پر نظر کر کے پھر اسے بدعات سے پاک کیا اور ایک نیا رخ دیا، سنت کی تجدید کی، دین کا احیاء اس سے ہوا۔ اس لیے یہ جو مجددین گزرے ہیں، پھر ان کے شعبے ہوئے۔ مثلاً حدیث میں تجدید کس نے کی، مثلاً کتاب میں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت کس نے دی، اس کے کیا علوم اور افکار تھے۔ مثلاً فقہ میں مجدد کون ہوا، مثلاً قرات میں مجدد کون ہوا۔ بہت سی چیزیں۔ ملتان میں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اکثر علماء نے کہا کہ وہ اپنے زمانے میں قرات کے مجدد تھے، کہ ان کے شاگردوں سے جتنی روایات عام ہوئی ہیں، اس سے پہلے پچھلی صدی میں بھی کسی سے قرآن پاک کے پڑھنے کی روایات اتنی عام نہیں ہوئی۔ ان کے شاگردوں نے قالون کی قرات کو پڑھا، ورش کو پڑھا، کسائی کو پڑھا، حمزہ کو پڑھا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس فکر کو عام کیا اور انہوں نے اس چیز پر عملاً محنت بھی کی۔ تو اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے۔
اور ہوا یہ کہ تصوف میں بھی ایسے ہی مجدد پیدا ہوئے. انہوں نے انسانی نفسیات کو سمجھا. بڑی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ علم نفسیات کو پڑھے ہوئے ہیں، سائیکالوجی کو، انہوں نے صوفیہ کو نہیں پڑھا. کاش یہ کبھی پڑھ لیتے تو رسل اور یہ جتنے کانٹ اور نئے نئے لوگ آئے اور انہوں نے جو تھیوریز پیش کی، انہیں اندازہ ہوتا کہ جو گزرے ہیں یہ کہیں زیادہ، ہم سے کہیں زیادہ اچھی طرح نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے اور نفسیاتی بیماریوں کی نشاندہی بھی کرتے. کمال کے لوگ تھے. ان میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے صوفیہ میں جو بیک وقت کتاب و سنت کا عالم بھی ہوتا تھا، صوفی بھی ہوتا تھا اور طبیب بھی ہوتا تھا. چنانچہ ان کو آپ ڈیٹیل جب ہسٹری اس کی پڑھیں گے تو کئی جگہ یہ ملے گا کہ وہ کہتا تھا کہ بھئی تمہارا علاج جو ہے نا وہ فلاں دوا ہے، بس وہ کھاتے رہو، وہ استعمال کرتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسمانی بیماری ہے، اس کا کوئی تعلق روحانیت سے نہیں ہے. اگر خواب مثلاً بڑی اہمیت دیتا تھا تو وہ کہتے ہیں آرام سے سو جایا کرو، یہ دوا ہے ہضم کرنے کے لیے، خوراک کی یہ کھایا کرو. اس کے بعد سارے خواب غائب ہو جاتے تھے. تو اتنی جامع شخصیات اب نہیں ہوتی کہ نفسیات کی، انسانی نفسیات جو اس میں بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کا بھی علاج وہ کر پائے. اور جسمانی طور پر کوئی چیز ہے تو اتنا ہی کم سے کم کہہ سکے کہ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ ان سے جا کر بات کریں. اب ایسے لوگ بھی مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو اس بڑے منصب پر فائز تھے ان کی کتابیں بھی متروک ہو گئیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہو. ہمارے زمانے میں شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات ایسی ہیں، ہم نے کئی ایک سے دریافت کیا کہ اس مسئلے کو حل کر دیں. آدمی نہیں ملتا جو کام کا ہو اور اس مسئلے کو حل کرے. شاطبی ہیں، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے بعض چیزیں ایسی قابل قدر لکھی ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انسانی دماغ اور ذہن کتنی ترقی کرتا ہے اور کہاں کہاں سے چھپے ہوئے گوشوں سے وہ علمی نکات بیان کرتا ہے. شاہ ولی اللہ تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. علامہ اقبال نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جگہ تذکرہ کیا ہے اور نتشے کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ اگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے دور میں زندہ ہوتے تو جس مقام پر پہنچ کے وہ پھنس گیا تھا وہاں سے اسے آگے لے جاتے، اس کی مشکل کو حل کر دیتے. بعض لوگوں کی طبیعت میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ بات اگر ہضم ہو جائے تو خدا کا بڑا احسان ہے. تقویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دین پر عمل کرے پھر ہی تقویٰ ہو اس کے پاس. تقویٰ چیز کیا ہے آخر؟ قرآن بار بار جو متقی ہونے پہ زور دیتا ہے اور تقویٰ پہ، تقویٰ کہتے ہیں ترک معصیت کو، بس گناہ کے چھوڑ دینے کو. ذکر کہتے ہیں ترک غفلت کو.
غفلت نہ طاری ہو۔ جو غافل نہیں ہے وہ ذاکر ہے، جو جتنا غافل ہے وہ اتنا ہی اللہ کو بھلا دینے والا ہے۔ متقی انسان حکم توڑتا ہے اور غافل انسان اللہ ہی کو بھلا دیتا ہے۔ نسوا اللہ، اللہ نے کہا وہ بھلا دیتے ہیں اللہ کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کی مت ماری جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ یہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے انسان کو، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ اختیار، کہ جیسے کوئی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے اتنا اختیار ہے، اور انسان اپنے اختیار سے جھاڑو دیتا ہے، کمرے کو صاف کرتا ہے، اور اتنی نادانی کی بات کرتا ہے کہ اسے کوئی سمجھائے کہ تیرے پاس بادشاہت کا اختیار ہے پورے جسم انسانی پہ، اس کو استعمال کر، بادشاہ بن۔ یہ تجھے کس نے کہا کہ چمار بن جا؟ مت ماری جاتی، عقل ختم ہو جاتی ہے، یہ سزا ملتی ہے اللہ کو بھول جانے کی۔ اس لیے تقویٰ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت ہو تو تقویٰ آئے۔ تقویٰ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے نا، یہ شروع سے ہے۔ شریعت جب آتی ہے کوئی بھی، تو اس تقویٰ کی اس قوت کو مزید ابھار دیتی ہے، تقویٰ کی اس قوت کی تربیت کر دیتی ہے، اعتدال میں لے آتی ہے۔ مثلاً کتنے ہی زمانے میں کافر ایسے ہوں گے، نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک لاکھوں کروڑوں کافر ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر شراب نہیں چکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے اس شخص کا۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے نکاح کے بغیر، جو بھی اپنے اپنے زمانے میں جس کا نکاح ہوتا تھا، کسی کو چھوا نہیں۔ یہ اس شخص کا تقویٰ ہے، یہ اس کی فطرت کی پاکیزگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جب یہ آئے ہیں خارجی، تو امیر المومنین نے ایک خطبہ دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ لوگو تم جانتے ہو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے کبھی ایک قطرہ شراب کا نہیں چکھا۔ یہ ان کی فطرت کی صالحیت ہے، پاکیزگی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھی کہ نہ تھی؟ اور انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بلند فرمایا اور انہوں نے کہا اس ہاتھ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، میں نے اپنے جسم کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں کبھی ان کو نہیں چھوا کہ یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گیا ہے۔ اب یہاں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، نہ قرآن نے کوئی حکم نازل کیا تھا، ان کی طبیعت اور غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہ ہو جائے کہ اتنے پاک ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ نے مس کیا ہے، اسے چھوا ہے، اور اس کے بعد میں ایسے بھی کروں۔ یہ فطرتاً پاکیزگی ہے، کافروں میں بھی ہوتی۔ امریکہ اور یورپ میں کتنے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہتا ہے میں کبھی پب نہیں گیا، میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، حتیٰ کہ سگریٹ نہیں پیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج میں ایک احتیاط، ایک تقویٰ، ایک چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، سو وہ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تقویٰ کی چیزیں ایسی ہوتی۔ پھر تقویٰ میں شدت آ جاتی ہے، اتنی شدت آ جاتی ہے کہ وہ جبراً دوسروں پہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ شریعت اصلاح کر دیتی ہے، جب شریعت آتی ہے تو کہتی ہے یہ تمہارا منصب اور مقام نہیں ہے، تم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اور پھر شریعت اسے کہتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو لوگوں پر
نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ جبر کے ذریعے اس دین کو نافذ کریں، آپ بس انہیں سمجھاتے رہیے۔ اِنَّ اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یہ ساری میری مخلوق پلٹے گی میری طرف، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا حساب کریں گے۔ آپ صرف بتا دیں، یہ آپ کا کام ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے نتیجے کے بارے میں کہا، اور خود اپنے بارے میں بھی کہا ایک جگہ، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا، اللہ کی کبریائی کا مقام، اللہ کی طرف سے مقامات، اللہ کی طرف سے احوال جب کھلتے ہیں سالک پہ، تو اسے ایک ایسی دنیا میں انکشافات لے جایا جاتا ہے جو اسرار اس دنیا کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ ابن عربی کئی چیزیں ایسی لکھتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جلوہ گر ہوئی، ان کی روح نے مجھ پہ غلبہ پا لیا، سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پہ چھا گئی، اور انہوں نے میرے دل میں یہ ڈالا اور یہ ڈالا اور یہ ڈالا۔ یہ سب چیزیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کتابوں میں عام مل جائیں گی۔ اب اس کا وحی کتاب اور سنت سے کہاں سے تعلق بنا؟ کچھ نہیں۔ یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے جو ان پہ کھولا گیا۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں جو اب ہمارے زمانے میں سمجھنے والا اتنا کوئی نہیں رہا، اور لوگ جب پڑھتے ہیں انہیں تو پھر گمراہی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ ایسے ہی خیال میں آیا کہ ایک بات آپ سے عرض کریں، شاید پھر یہ بات نہ آپ سنیں، اور اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو آپ اس کو آسانی سے حل کر سکیں، کیونکہ جو آتا ہے وہ جاتے ہوئے اعلان کر جاتا ہے، جھنڈا لگا جاتا ہے کہ یہ میری قبر ہے، اور اس کے بعد یہ جگہ خالی رہے گی۔ علامہ اقبال نے جو آخری شعر کہا نا، نسیم از حجاز آئد کہ نہ آئد، کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا اب آئندہ حجاز مقدس سے آئے گی یا نہیں آئے گی، اور پھر اسی میں ایک مصرع کہا کہ دیگر دانائے راز آئد کہ نہ آئے، میرے بعد کوئی میرے جیسا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ 80 سال تو ہو گئے، اب تو اس فکر کو سمجھنے والے بھی نہیں رہے، اس فکر کی تخلیق، اس فکر کو لوگوں کے سامنے لانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ فکر ہی سرے سے نایاب ہوگی۔ اس لیے بہت مرتبہ ایسی چیزیں کہتے ہیں جو صرف ریکارڈ ہو جائیں، بس ممکن ہے کوئی آئندہ آئے اور ان چیزوں کو سنے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ آخری آدمی جو ان چیزوں پر بحث کرتے تھے حیدرآبادی تھے، صوفی تھے، اور ہمارے ان علاقوں میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیر صاحب اتنی بڑی شخصیت تھے کہ حیران ہوتے ہیں ہم، فتوحات مکیہ اور ان چیزوں کا درس دیتے تھے گولڑا میں، اور علماء اس زمانے کے ان کی بیانات سنتے تھے، اور عوام میں ان کا کوئی مصرف نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ بھینسوں کے لیے کوئی مٹی دم کرا لیں، کوئی بچوں کے رونے کا تعویذ لے لیں، کوئی ضد کا تعویذ لے لیں، کوئی بخار کا تعویذ لے لیں۔ لوگوں نے اس سے زیادہ گولڑا میں ان کو نہیں اہمیت دی، لیکن وہ نابغہ روزگار۔ اب ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ علامہ اقبال
ان کے خطوط آپ پڑھیں تو اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کچھ پڑھا تھا. یعنی بحث لوگ یہ کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کو عربی آتی تھی کہ نہیں. لندن یونیورسٹی میں انگریزوں کے کہنے پہ جو عربی پڑھاتا رہا ہو اس پر اتنے جاہل ہیں کہ اب بحث کرتے ہیں علامہ کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی. امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے مکتوبات پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کا کون سا گوشہ ایسا تھا جس پہ ان کی نظر نہ پڑی. اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو لکھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ برکات ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کو، بہت لوگوں کو لکھا کہ یہ مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو کچھ آپ نے مجھے تحریر فرمایا یہ میں کب کا پڑھ چکا ہوں، اس سے بحث نہیں، بحث تو اگلے مسئلے سے ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں تحریر فرمایا. حضرت کی حالت آخری دور کی، وہ مسلسل گریہ طاری رہتا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے تھے. سالک کو ہر لمحہ جو ترقی ملتی ہے اور جو نئے سے نئے خیالات آتے ہیں اور جو نئی سے نئی منازل سامنے آتی ہیں نا، پھر زبان کو بولنے نہیں دیتی. ہمارے حضرت فرماتے تھے، امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سوال کیا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ علوم و معارف کیسے برستے ہیں صوفیہ کے دل پہ یا ان کی روح پہ. بڑا زبردست جواب دیا. اور جب ہم اٹھے اس مجلس کے بعد تو مولانا رابع صاحب جو اب ہیں ندوۃ العلماء میں صدر ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے خوشی سے گلے لگا لیا اور فرمانے لگے کہ بھئی آپ کیسے سوالات کرتے ہیں، ایسے پوچھا کیجئے، ہماری تو کبھی ہمت نہیں ہوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ بات کریں. تو سوال ان سے یہ، تو انہوں نے فرمایا کہ جواب دیا اور جواب کی تشریح میں فرمایا، آدمی کبھی بھی 100% معمون نہیں ہو جاتا. جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے 100% اطمینان کسی کو بھی نہیں ہوتا. ہر کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کہ آخری وقت میں اگر ایمان چلا گیا تو کیا ہو گیا. لیکن ایک درجہ آ جاتا ہے جب اطمینان ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے نفس اور کبر اور اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ایک امر واقعہ ہے، حکایت ہے. جیسے غیبت ہے، ایک آدمی دوسرے سے بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کی توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، خدا نہ کرے کہ یہ غیبت ہو، یہ حکایت بیان کر رہا ہوں کہ امر واقعہ میں ایسے ہوا ہے. تو غیبت اور حکایت میں فرق ہے. تو فرمایا کہ میں دلی میں تھا اور صبح ناشتہ مختصر سا کرنے کے بعد میں اپنے لکھنے پڑھنے کے کمرے میں چلا گیا. اور ایک مضمون لکھ رہا تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ دسترخوان پہ تشریف لائے، مولانا یوسف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، جملہ اکابر جو بھی رحمہ اللہ. تو آتے ہی دیکھا اور فرمایا علی میاں کہاں ہیں، علی میاں کہاں ہیں، بار بار پوچھا. تو لوگوں نے کہا حضرت تو اپنے لکھنے پڑھنے کی. فرمایا ناشتہ کیا انہوں نے؟ تو بتایا گیا کر کے گئے. تو ایک گرم چائے کا کپ لیا تو مولانا یوسف صاحب صاحبزادے رحمہ اللہ اٹھے اور کہا حضرت میں دیا. فرمایا نہیں میں خود چاہوں. حضرت فرماتے وہ چائے کا کپ لے کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر بالا خانہ میں تشریف لائے.
دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے بڑی ناگواری ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہے، یہ لکھنے پڑھنے کا کام کا وقت ہے۔ شبلی جب نئے نئے گئے نا علی گڑھ، تو شبلی کے جو بیٹے ان کے بیٹے تھے سر راس مسعود سر سید کے، راس مسعود تو پوتے تھے، محمود بیٹے تھے، تو انہوں نے 2-4 دن شبلی کے ساتھ یہی کیا۔ شبلی کے لکھنے پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، وہ آ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے بیٹھ جاتے تھے۔ شبلی نے پھر ایک دن ڈانٹ دیا انہیں۔ قصہ بھی اس لیے ہے کہ اس پہ آگے چل کے بڑی عمارت تعمیر ہوئی۔ حضرت فرماتے تھے مجھے بہت ناگوار گزرا، اٹھ کے دروازہ کھولا تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہیں اور چائے کا کپ ہاتھ میں۔ تو مجھے چائے تھمائی اور فرمایا کہ علی میاں آپ کو کیا تحفہ دیں؟ تو بالکل چپ کھڑا ہوا، تو اپنا دست مبارک میری گردن میں ڈال دیا، قریب کر کے میرے ماتھے کو چوما اور صرف اتنا جملہ فرمایا کہ علی میاں جائیے، دولت قرآن آپ کو مبارک ہو۔ بس حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس کے بعد لکھنؤ آیا اور قرآن کے علوم و معارف کا ایسا دروازہ مجھ پہ کھلا اور ایسی بارش برسی کہ میں مغرب کے بعد درس قرآن ہمیشہ دیتا تھا۔ بسا اوقات ایسی چیزیں سمجھ میں آتی تھیں کہ میں کہتا تھا اگر میں بول دوں تو کہیں لوگ مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ہماری حضرت رحمۃ اللہ کے ایک جملے کا اثر تھا، بس یہ ہو جاتا ہے۔ جو علوم اور جو معارف اور جو چیزیں، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بیمار ہو گئے تو جتنے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے سب دلی آ گئے، اور ہم لوگ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے کہا، حضرت بھی کہتے تھے، مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ بھی فرماتے، مولانا منظور نعمانی صاحب سب یہ کہتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں جو حاصل کرنا ہے نا جا کے حاصل کر لو، بڑے میاں اس وقت ہزاروں میل کی رفتار سے اڑ رہے ہیں۔ یعنی عالم روحانیت میں جو مقام طے ہوتے ہیں ہزاروں میل کی جد و جہد سے، ہزاروں سال کی جد و جہد سے، وہ آنن فن ان پہ برس رہے ہیں، جا کے دیکھ لو اور جا کے لے لو جو لینا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو جاتے کہ ایک بھی جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، ہزاروں مثالیں، ایک مثال اس کی دیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایسے دلی میں لپاڑیے اور جھوٹے تھے کہ بادشاہ وقت جا کر بیعت ہو گیا۔ بادشاہ وقت جا کر ان کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، ان لپاڑیوں کی، اور وہ دنیا جہان کا جھوٹ بولتے تھے، یہ ہو جائے گا اور یہ ہو گیا اور فلاں جگہ کی سیر ہوئی اور فلاں جگہ پہنچ گئے، اور یہ حتیٰ کہ بادشاہ وقت نے یہ رسول شاہی جو تھے ان کے ہاں بیعت کر لی۔ وہ رسول شاہی جو تھے وہ جس کو بھی بیعت کرتے تھے اسے لٹا دیتے تھے کپڑے اتروا کے، اور پھر سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ پھر وہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اپنے مرنے سے پہلے، اپنے نفس کو مار دو اپنی حقیقی موت سے پہلے۔ پھر پانی ڈالتے تھے، پھر سے غسل دیتے تھے، پھر سارا جسم سر سے پاؤں تک شیو کرتے تھے، بال اتارتے تھے، اور کہتے تھے اب تم مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ وقت جا کر بھی یہ حرکتیں اور یہ سب چیزیں، دلی کیا ہندوستان ٹوٹ پڑا رسول شاہیوں پہ، بیعت ہی بیعت اور مرید ہی مرید۔ پھر انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھ لی نمود انمود کے نام سے،
پھر وہ کتاب پڑھی جاتی تھی، سب مٹ آ گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب جانتا ہی کوئی نہیں کہ نمود انمود کوئی کتاب تھی یا نہیں تھی، اور رسول شاہی گئے کہاں، کیا ہوا ان کا۔ اور وہ ایک درویش جو کونے میں بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ خدا کو یاد کرتا رہا ہے اور لکھتا رہا ہے، اب تک اس کی کتابیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ پوری نہیں چھپ سکیں، مگر اب تک اس کی کتابیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کہاں 1761 میں انتقال ہوا تھا حضرت رحمۃ اللہ کا، اور کہاں اب 250 سال کے بعد بھی، 250 سال کے بعد بھی وہ شخص زندہ ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ آیا جامع مسجد میں یا حضرت رحمۃ اللہ کے پاس، اور مصلی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ سے بتایا کہ کیا کیا ہونا چاہیے مغلیہ سلطنت میں، لیکن کہاں وہ جھوٹے اور لپاڑیے۔ ہمارے زمانے میں دیکھ لو، ایوب خان صاحب بیعت ہوئے، ان کے پیر تھے، پنڈی اسلام آباد، سی ڈی اے جب بنا، یہ چیزیں، سی ڈی اے تو شاید بعد میں بنا، بہرحال جو بھی تاریخ ہو، اور ایوب خان جنہیں انہوں نے پیر مانا تھا، بہت لمبے چوڑے ان کے القاب اور مناقب، اور ہر سرکاری جگہ پہ بلائے جائیں، اور تقریبات میں شرکت، اور پھر مدرسہ، اور پھر یہ، اور پھر پیسے، ریل پیل۔ ایوب خان امریکہ کے سفر پہ گئے، پہلا سفر تھا، کراچی سے دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین آئے، آ کے امام ضامن باندھا کہ امام کی ضمانت ہے، شیعہ جیسے امام کی ضمانت دیتے ہیں نا کہ وہ واپس لائے گا آپ کو خیر و خوبی۔ امام ضامن باندھا، بڑا شور اٹھا اس زمانے میں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں کوثر نیازی ہو گئے، اور ان سارے لوگوں کے مقابلے میں ایک درویش، اور اس نے شہر سے بہت دور جا کر زمین لے لی اور دارالعلوم کراچی بنا دیا۔ اب تک چل رہا ہے، اب تک علم ہے، اب تک فتوے میں مرجع ہے، اب تک وہ صدقات اور حسنات ہیں جو جاری ہیں۔ اور کون پوچھتا ہے کوثر نیازی کو، اور کون پوچھتا ہے ان کو جو ایوب خان صاحب کے پیر تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اس لیے ہمیشہ انسان عبرت حاصل کرے تاریخ سے، کہ دوام ان کو ملتا ہے جو اللہ کا نام 4 دن اخلاص سے لیتے ہیں، خدا ان کے فیوزات اور برکات کو جاری رکھتا ہے، اور جو اس قسم کے کاموں میں پڑتے ہیں، حکمرانوں کی خوشنودی اور جھوٹ اور لپاڑیے، وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ بالکل ختم کر دیتی۔ یہ لوگ تاریخ کی گود میں بیٹھتے ہیں، اور تاریخ کی گود کچھ عرصے کے بعد خالی ہو جاتی ہے، اور وہ جو درویش ہوتے ہیں نا، وہ تاریخ کی پشت پر گھوڑے کی طرح چڑھ کے سواری کرتے ہیں، اور تاریخ جان نہیں چھڑا سکتی ان سے نہیں جان چھڑا سکتی۔ اس لیے اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہوتے۔ صوفیہ نے بحث کی ہے اس پہ کہ حقیقت محمدی کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے اتنے بلند و بالا ہیں کہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہستی تھی۔ انسان کو ادراک اور شعور نہیں ہو سکتا جس بلندی کے مقام پر وہ فائز تھے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس پہ بحث کی۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حقیقت محمدی پر بحث کی ہے۔
ابن عربی بھی لکھتے ہیں اس پہ، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے امت کو نیا سبق اور نیا درس دیا اور تجدید کے منصب پر فائز ہوئے، اور جو شریعت کے نفاذ میں ان چیزوں میں اتنے ڈسپلن وائز اتنے سخت تھے کہ 1 انچ کسی کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے تھے، وہ کہتے تھے نہ کرو۔ متصلب دین میں وہ جب ان مقامات پر آ کر بحث کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ملنگ اور صوفی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال آپ دیکھیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ ان قدر بس نیست کہ معیشہ را معذور دارم، اتنا کافی نہیں ہے کہ ان صوفیوں کو میں معذور سمجھوں، وہ ملامت نمی کنے ہم انہیں لان تان نہ کریں۔ اینجا قول ابی حنیفہ حجت است، یہ جو شریعت ہے نا، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے گی، جنید اور شبلی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک جگہ کسی نے شیخ عبد القدیر یمنی ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے۔ ہمارے ہاں شیخ عبد الکبیر یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں حالات آئے ہیں اس کے حاشیے میں ہم نے لکھا ہے کہ جو اسے پڑھے اسے چاہیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں جگہ بھی پڑھ لے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس قول کا، اس جملے کا اثر کیا ہے۔ انہوں نے کہیں یہ لکھ دیا کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی کوئی چیز نہیں، ساری چیزیں شہود میں ہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اس کے لیے تو غیب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اللہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اوفو، یہ جملہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کسی نے لکھ بھیجا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ شیخ عبد الکبیر یمنی یہ کہتے ہیں اور محی الدین ابن عربی یہ کہتے ہیں رحمہم اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی ہو، عبد الکبیر یمنی ہو یا ابن عربی ہو، بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت میں آئے، میں جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوں نا، میرا خون جوش مارتا ہے، مجھے مہلت نہیں دیتا کہ فرصت تعویل و توجیہ دہن، میں ان کی کلام کی کوئی تعویل کر سکوں، سوچ سکوں، اتنا مجھے غصہ آتا ہے اس قسم کے جملوں۔ مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں کتاب و سنت عزیز ہیں، مجھے کوئی فصوص الحکم نہیں دیکھنی ابن عربی کی۔ مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں نصوص چاہیے، فصوص الحکم نہیں چاہیے۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کر دیں۔ مدینہ منورہ میں جو شریعت تھی نا، اس نے ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے مجھے بالکل بے نیاز میں کر دیا۔ ان قدر بس نہیں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں انہیں معذور سمجھوں، ہم انہیں ملامت نہ کریں، شرمندہ نہ کریں۔ اور اللہ خود اپنے آپ کو قرآن میں عالم الغیب کہتا ہے۔ کون ہے شیخ عبد الکبیر یمنی جو کہتے ہیں اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ حضرت نے بھی حقیقت محمدیہ پر بحث کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس پہ آپ کے لیے شاید حیرت کی بات ہو، جن لوگوں نے اس بات پر کلام کیا ہے ان میں امام خمینی بھی ہیں۔ خمینی نے 10 سال پڑھایا ہے تہران یونیورسٹی میں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کو کسی کے مرتبے کی پرواہ نہیں نہ ہوتی۔ کفر اور اسلام کے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں۔ خمینی سے کسی نے پوچھا تھا
کہ لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ کا کیا دین ہے؟ انہوں نے کہا میں اور اقبال لاہوری دونوں اس سے بلند تر ہیں کہ کوئی ہم سے ہمارا دین پوچھے۔ انہوں نے حقیقت محمدیہ پر بحث کی اور ان کو بڑا تعلق تھا ابن عربی کے علوم سے۔ روس کے صدر کو جو دعوت دی ہے نا انہوں نے اسلام کی، اس خط میں لکھا ہے کہ آپ ابن عربی کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپ کو اسلام کا پتہ چلے گا، اور اگر آپ کہیں تو میں ایران سے علماء بھیجوں جو آپ کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس قسم کے جملے لکھے ہیں، الفاظ تو یہ نہیں لیکن مفہوم اس کا یہی بنتا ہے۔ صوفیہ کے ایک نقطۂ نظر عرض کرتا ہوں آپ سے۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور باری تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ جتنی کائنات نظر آتی ہے نا، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ کائنات نہ پیدا کرتا اور صرف جہنم پیدا کر کے لوگوں کو اس میں ڈال دیتا تو اشکال اور اعتراض اٹھتا تھا کہ اے خدا یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور لوگوں کے لیے دلیل قائم کی اس کائنات کو بنا کر کہ یہ سب چیزیں میری نشانیاں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ افراد، یہ افکار، یہ تمہاری سوچ، عقل، فلسفہ، الہامات، خواب، یہ سب میرے ہونے کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھو اور مجھ تک پہنچو۔ جیسے ہم کسی کو نشانی بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر آنا ہو تو فلاں شو روم کے سامنے کر۔ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی نشانی بنایا اور وجود صرف اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، اگر وہ ان کی روح کو نکال لے، وہ اپنی توجہ اس سے ہٹا دے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ روایت پہ محدثین نے بحث کی ہے، زیادہ مستند نہیں مانا، مگر اس چیز کی وضاحت کے لیے عرض کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ روایت صحیح نہ بھی ہو تو بھی وضاحت ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا۔ محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ تو کس طرح زمین و آسمان کو سنبھال لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ میری قدرت ہے۔ تو ان کا اے رب انسان نہیں سنبھال سکتے، تو حکم دیا کہ 2 شیشے کے برتن لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کھڑے ہو گئے، جتنا بھی وقت آ رہے، آخر ان پہ نیند کا غلبہ ہوا اور دونوں شیشے ٹکرائے اور پھر وہ زمین پہ، اور پھر وہ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا رب تیری ہی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں دکھایا ہے کہ اگر ہم نہ سنبھالیں تو اس طرح چیزیں ٹکرا جائیں آپس میں۔ وہ کہتے ہیں وجود صرف ایک ہے اور اللہ کا۔ قرآن میں بھی ہے، ایسی زبردست آیت ہے، ایسی زبردست آیت ہے کہ اگر سجدہ کرنا قرآن کو روا ہوتا تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا میرے ہونے کی دلیل اتنی کافی نہیں ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میری وجہ سے ہے؟ یہ اس کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ترجمانی مفہوم، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ حکومت نوٹ پر گواہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک اپنے گواہ ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک یہ ایشو کیا ہے ہم نے۔ اسٹیٹ بینک اگر کہہ دے میں نے ایشو نہیں کیا تو ختم ہو گئی ویلیو، نوٹ اور کاغذ سب برابر ہو گئے۔ کاغذ پہ تو پھر لکھ سکتا ہے، نوٹ پہ لکھا بھی نہیں جا سکتا، بیکار چیز ہو گئی نا۔ اللہ کہتا ہے اس ساری کائنات کی گارنٹی میں خود ہوں۔ کیا لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی؟
پھر اس نے اس دنیا کی تخلیق میں سب سے پہلے ایک اور وجود کو پیدا کیا. کوئی چیز اس وقت نہیں تھی، زمین و آسمان، کائنات، کچھ نہیں تھا. اللہ نے اسپیس کو پیدا کیا، اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا، اور اس ٹائم اور اسپیس میں اللہ نے ایک چیز اور پیدا کی. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعیین اول تھی، یعنی اللہ کی خلق سے جو چیز آئی، اللہ کے عالم امر سے نہیں، خلق سے. اللہ کے ہاں دو دنیایں ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا، یسألونک عن الروح، اور آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے. اللہ کہتا ہے کہ قل الروح من امر ربی، انہیں کہ یہ روح اللہ کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں. عالم خلق تدریجن ہے، عالم امر یکدم ہے، ایک لمحے میں روح آ جاتی ہے. یہ عالم امر ہے. ایک لمحے میں روح نکل جاتی ہے، سیکنڈ میں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ عالم امر ہے. ممکن ہے غلط ہو، لیکن ایک دن سوچنے سے خیال آیا کہ جو صبح صادق ہوتی ہے یہ بھی تو عالم امر ہوگا. کتنے بج کر کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ پہلی کرن آتی ہے دنیا میں، اتنا ایکوریٹ حساب رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. بس جب آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کرن، اور آنن فانن آ جاتی ہے. اللہ کا امر ہوتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے. کہیں عالم غائب طاری ہو جاتا ہے. ممکن ہے اس سے اختلاف ہو سکے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کا عالم امر ایک دم سے آ جاتا ہے. اور اللہ کا عالم خلق تدریجن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا فرمایا، وہ روح ہے، بالکل روح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس روح مبارکہ پر ہزاروں سال، لاکھوں سال اپنی صفات کو برسایا. جیسے ساون بھادوں میں بارش برستی ہے، خدا کی وہ تجلیات مسلسل اس روح پر برستی رہیں. یہ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں نا اور مراقبات، کبھی کبھی کسی مقام پر پہنچ کے پھنس جاتا ہے. شیخ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ادھر پھنسا ہوا ہے. وہ اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے کہ اے رب اس مقام سے اسے نکال. تو اس کی دعا کی قبولیت کے بعد اللہ کی کوئی تجلی اس پہ پڑتی ہے نا، ایک لمحے میں رنگ کاٹ پڑ جاتا ہے. صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے. شدید غصے کی کیفیت میں آ کے ایک جگہ پھنس گیا تھا، اللہ کی کوئی تجلی حلم کی، اللہ کا نام حلیم ہے، ایسی پڑی کہ شام تک اسے خود یاد نہیں رہا. اچھا مجھ میں بھی کبھی غصہ تھا. تو اسے یاد دلاتا ہے کہ آپ تو ایسے غصیلے تھے، یہ کیا ہو گیا. کئی لوگ جن کی طبیعت عالم روحانیت سے مناسبت رکھتی ہے، بیعت کے وقت پہلے مرحلے میں ہی جو ان پہ تجلیات باری تعالیٰ پڑتی ہیں غیر محسوس طریقے پہ، تو اسے لگتا ہے بالکل چینج ہو گیا. بیعت کے چند منٹوں کے بعد یا گھنٹوں کے بعد احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اللہ کی تجلیات ایسے پڑھنا شروع ہو جاتی.
اور بسا اوقات وہ اتنی زبردست روح ہوتی ہے، اس لیے یہ جو پیر بنے پھرتے ہیں نا اور لوگوں کو اپنا مرید سمجھتے ہیں، انہیں اگر وہ صحیح ہوں تو انہیں احساس رہنا چاہیے کہ وہ اتنی زبردست روح بیعت کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے شیخ پہ فرق پڑ جاتا ہے، اس کی استعداد پہ فرق پڑ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ نیکی اس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو منت اس کی کرنی چاہیے کہ پیر و مرشد آپ کی وجہ سے نمازیں اور روزے زیادہ اچھے ہو گئے۔ کدھر سے فخر کرنا اور کدھر سے لوگوں کے متعلق سوچنا کہ میرے مرید ہیں، شکر کرو یار، اس کی وجہ سے شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور ٹینکی بھری ہوئی ہے پانی کی اور نلکا جل رہا ہے دھوپ میں، کوئی آ کر نلکے کو کھول دے اور نلکے کو اگر زبان مل جائے تو کہے گا کہ پیر و مرشد بہت ہزار مرتبہ مہربانی آپ کی، میں صبح سے جل رہا تھا، شکر ہے آپ کی وجہ سے کچھ پانی آ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ استعداد اتنی قوی ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے بعض مشائخ وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے دن ہی پتا تھا کہ یہ خلافت کے قابل۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ایک جگہ یہ ایسی بات تحریر فرمائی، وہ جو روح اللہ نے پیدا کی نا، اس پہ ہزاروں سال یہ تجلیات باری تعالیٰ پڑھتی رہیں۔ یہ تجلیات باری تعالیٰ ہی کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو اور ہم اس پہ تجلی ڈالیں گے، اور اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ، اور وہ پہاڑ پہ تجلی پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے، اگر نہ آتا تو پھر کیسے سمجھ میں آتی؟ یہی وہ چیز تھی جو شمس تبریزی جب گئے تھے مولانا روم کے ہاں تو وہاں یہ بحث ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ تو وہ جو تجلی اس روح مبارکہ پر پڑتی رہی ہزاروں سال، اللہ کی شہود کی تجلی تھی۔ اس کائنات کے میں جو عالم شہادت ہے اس کی تجلی تھی۔ یہ مشکل ہے تھوڑا سا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور تجلی وارد ہونا شروع ہوئی اور وہ وجود تھا کہ ہم ہیں اور آپ کے وجود کو اس پوری کائنات کا مرکز بنانا ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو اس پوری کائنات میں جتنی بھی ہدایت اور اچھائی اور خوبی ہے اس کا مرکز اس روح کو بنانا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے عالم وجود کی تجلیات پڑھنا شروع ہوئیں اور ہزاروں لاکھوں سال اس روح پہ وہ تجلیات پڑھتی رہیں۔ اور پھر اللہ نے نور کی تجلیات شروع فرمائیں۔ اتنا شدید نور اللہ کی طرف سے، ایک تو یہ روشنی ہے، یہ نور نہیں ہے، یہ تو بجلی سے پیدا ہوتا ہے، پانی سے پیدا ہوتا ہے، پتھروں سے پیدا ہوتا ہے، کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا نور ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ صحیح مسلک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے صحیح ترین بات تحریر فرمائی ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہات میں سے چھٹی ہوئی۔ زبردست بات کی، اس پہ ہم نے بحث کی ہے جہاں عقیدے کی بحث۔ اس عالم نور کی جو تجلیات پڑی ہیں تو انہوں نے اس روح مبارکہ کو نور میں رنگ دیا ہے۔ بہت آسان، اور آپ نے سنی ہوگی بارہا یہ مثال کہ
لوہے کو آگ میں ڈالیں تو ایک وقت آتا ہے جب لوہا تپ جاتا ہے تو آگ ہی محسوس ہوتا ہے. اور پھر چوتھی تجلیات اس روح مبارکہ پہ اللہ نے اپنی سب سے عظیم تجلیات ڈالی ہیں، علم. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں کہ اس روح کی امت کو پہلا لفظ جو کہا گیا اقرا، پڑھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ ہم آپ کے علم میں اضافہ کریں. اور علم اور تعلیم سے متعلقہ جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پائی جاتی ہیں کسی کے ہاں نہیں پائی جاتی. یہ علم جو ہے نا، اس کی تجلیات بس آخری تھیں جو اس روح مبارکہ پر پڑی ہیں، اور جہانوں کا علم اللہ نے اس میں سمو دیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اور اللہ کی قسم تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ میں جانتا اور دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو اور تم جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اتنا علم ہے کہ کائنات میں اولین اور آخرین کو کسی اتنا علم دیا ہی نہیں گیا. جن لوگوں نے ان علوم کو پڑھا ہے نا، یہاں سے پہنچ کے پھر ایک غلط چیز پیدا ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. انہوں نے اسے عقیدے میں داخل کر دیا نا، کہ عقیدے کا مسئلہ کہاں ہے یار. یہ عقیدے کا مسئلہ کب ہوا ہے؟ 13ویں صدی میں شروع ہوا. آپ پیچھے چلے جائیں 8ویں صدی میں، 9ویں میں، 10ویں میں، 11ویں میں، کہیں یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ اہل السنہ کے عقیدے میں ہے، اگر نہیں مانے گا تو خارج ہو جائے گا؟ کہیں بھی. یہ جتنی تشریحات ہیں یہ صوفیہ نے کی ہیں، انہیں عالم کشف میں پتہ چلا، انہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا اور انہوں نے تحریر کیا. اور پھر اس پہ بحث شروع ہو گئی بے ادبی کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. ارے بھیا، اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ عقائد کی کتابوں میں کہاں آیا ہے کہ ایک عقیدہ رکھو گے تو اہل السنہ میں سے اور نہیں رکھو گے تو نہیں. دونوں اس پہ متفق ہیں کہ جتنا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، دیا گیا، کائنات میں اتنا علم کسی کو نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ اب بھی اس علم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وہ عالم قدس میں ان کی روح اللہ کے جلووں میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہمک ہے، مشغول ہے. اور اس روح مبارکہ کا کچھ التفات ادھر بھی ہوتا رہتا ہے، جو لوگ جا کر روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور یا پھر جو لوگ جمعے کے دن درود پڑھتے ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جو کثرت سے صلاۃ و سلام یہاں سے بھیجتے رہتے ہیں. کچھ التفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ہوتا ہے اور باقی ادھر ہوتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں ایک دن روضہ مبارک پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ امت میں دوسری طرف دیکھا تو مختلف افراد کے سینوں میں جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. کل کائنات میں جتنے کافر اور مسلمان رہتے ہیں ان سب کا وجود اس وجود سے منسلک ہے. کافر کا وجود اس لیے کہ دعوت ان تک پہنچائی جا سکتی ہے، اور مومن کا وجود تو مومن ہے ہی، ان پہ ایمان لایا. اور جس کا اس وجود سے انقطاع ہو جائے مر گیا، ختم، اس کا وہ وجود ہی نہیں ہے، وہ عدم ہے. تک تو نہیں گئے بھی، یا نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو ختم کریں اس کو. مشکل ہے، کوئی نہیں بولتا. چلو آج تو پھنس گئے. تو
اب یہ بحث کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ نور ہیں کہ بشر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکالنا اور ان کی ابدیت کے مقام کا اعتراف نہ کرنا یہ ظلم ہے یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی بنیاد ان کی بندگی ہے، عبدہ و رسول۔ ابدیت سے بڑا جوہر انہیں کوئی دیا ہی نہیں گیا، سب سے بڑا جوہر ان کا ابدیت ہے، اور ابدیت اور بندگی وہ علم ہے، علم اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب جس ہستی کو اتنا عرصہ تک ان ساری تجلیات میں نہلایا گیا اور یہ ساری تجلیات ان پہ بارشوں کی طرح برسی ہیں، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ واؤسانی، اور میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے نصیحت کی اور مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے نا اسی سے پایا ہے، اسی در سے سب کچھ ملا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے حقیقت محمدی، کہ اللہ نے سب کچھ حقیقت اس روح میں ڈال دی، اب اس ایک حقیقت واحدہ کے مظاہر آگے آئیں۔ یہ ہے زبردست بات کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت ایک تھی اور مظاہر بہت زیادہ ہوئے، اس میں سے جلال کا مظہر، جلال کا اظہار ہوا ہے، اور یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آئی۔ اس میں سے وحدانیت کا ظہور ہوا ہے، اللہ کی توحید کا، اور اس کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ کہتے ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ در حقیقت حقیقت محمدی کا ظہور ہوا ہے اس دنیا میں۔ حقیقت محمدی یہ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ سب کے سب حقائق ادھر سے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے تو حقیقت بھی ایک ہو گئی اور مظہر بھی ایک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ہے حقیقت محمدی، کہ مظہر بھی ایک ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ایک ہی تھی، اور وہ حقیقت پھر پوری کائنات میں پھیلی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انہیں کہیے کہ میں اس پوری کائنات کے لیے نبی ہوں۔ اور اگر اس حدیث کو مان لیا جائے جس کو ہمارے ہاں دیوبندی مکتبہ فکر کے سارے حضرات مانتے ہیں، اور احمد رضا خان صاحب اور ان کے متعلقین اس سے انکار کرتے ہیں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول زمین پہ تو آبادی ہے کیا اور دیگر سیاروں میں بھی؟ آپ نے فرمایا بالکل، وہاں بھی آبادیاں ہیں، اور وہاں بھی ایک آدم آیا ہے تمہارے آدم کی طرح، اور وہاں بھی ایسے ایسے ہوا ہے اور یہ ہوا ہے، البتہ ان کے لیے اور تمہارے لیے میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی بھرپور اور اتنی شایان شان ہے کہ اس کائنات کے کسی بھی گوشے، کسی بھی سیارے میں کوئی بھی ہدایت ہے تو وہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اور ان کے در سے ملنے والی بھی۔ اس حقیقت محمدی پہ بحث کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ ایک چیز ہے جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حقیقت محمدیہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے یہ ان میں تھا، اور ایسی چیزیں ہیں جو صحیح احادیث میں آئی ہیں اور اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کس درجے کے آدمی تھے ابی بن کعب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ اپنے صحابی ابی رضی اللہ عنہ کو بلائیے۔ ابی بلائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا سن لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام لے کے تمہیں سلام بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ بینہ تمہیں پڑھ کے سناؤں، کیونکہ تم جو پڑھتے ہو نا وہاں ایک جگہ غلطی آ جاتی۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بھیج کے، جبریل کا آنا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھیج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ اسے بلا کر اور آپ یہ سورہ بینہ سنائیے۔ وہی رضی اللہ عنہ معمولی آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مسلم کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ شک ہو گیا کسی چیز، اور وہ شک اتنا شدید تھا کہ قریب تھا کہ ان کا ایمان غارت کر دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اور مجھے ایسے لگا جس میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، اور شدید حالت ان پہ طاری ہو گئی، اور جب اپنے ہاتھ اٹھایا تو سب ختم، سب چیزیں ختم۔ یہ لوگ ایسے ہی جھوٹ نہیں بولتے، والیاذ باللہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا جھوٹ کیا ہوتا۔ شہاب الدین سہروردی، یہ دو ہیں، ملتان میں سہروردیہ سلسلے کے بانی جو تھے نا، سے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، انہوں نے خلافت دی تھی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پھر عراقی آئے، عراقی کی شادی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ نے اپنے ہاں کر دی تھی۔ عراقی کے بعد یہ پھر بر صغیر میں بحثیں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں ان چیزوں کو جانتا تھا۔ پھر اس وقت حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ وحدت الوجود اور شہود اور یہ بحثیں اس کے بعد وہاں سے آئی ہیں۔ محی الدین ابن عربی کی کتابیں بھی پھر بعد میں آئیں۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے چچا ابو النجیب سہروردی، وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹے کچھ پڑھا کرو، اور مجھے جو اس زمانے کے علوم تھے، میتھمیٹکس تھا، فلسفہ تھا، جیومیٹری تھی، اور بہت سی چیزیں جن کی دنیا میں بڑی مانگ تھی، میں اس میں غرق تھا، اور فلسفہ تو مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس جیسی کوئی چیز گویا تھی نہیں علم میں۔ تو میرے چچا نے ایک جگہ کہا، ایک دن مجھ سے کہا، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے چچے ہی سرپرست تھے، تو مجھ سے کہا آج میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہا ہوں جہاں کبھی سامنے جانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتا بھی دیتا ہے کہ یہ کون آیا ہے۔ سنا، چپ کر کے چل پڑے۔ جا کے جب میں بیٹھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 19 سال کا میں تھا۔ انہوں نے فرمایا لڑکے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت یہ پڑھ رہا ہوں۔ فلسفے کے ایک مسئلے پہ حضرت نے بحث شروع کی، میں تو اتنا خوش ہوا، نہال ہو گیا کہ حضرت جیسا بڑا صوفی اور وہ بھی اس مسئلے کو جانتا ہے اور بحث کرتا ہے، بہت خوش ہوا۔ پھر ایک اور مسئلہ، پھر ایک اور مسئلہ، وقت گزرتا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فقط میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا۔ دکھتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب کچھ دیر کے بعد سمجھ آئی تو میں چیخنے لگا۔ میں نے کہا شیخ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نہ کوئی فلسفہ رہا، نہ کوئی میتھمیٹکس رہی، نہ کوئی اور چیز رہی،
سب مٹ گیا. سعدی بے شو از لوح دل نقش غیر حق. سعدی تیرے دل پہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کا قبضہ ہے نا اسے اڑا دے. علم کے رائے حق نہ نمایت جہالت اثر. وہ علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا جہالت. کہتے ہیں سب اڑ گیا، سب ختم ہو گیا. میں تو چیخنے لگا. تو میرا ہاتھ پکڑا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے کیا فائدہ ان چیزوں میں کہ اللہ کا ایک بندہ ہاتھ رکھ دے اور تختی دھل جائے. ان علوم کو حاصل کرو جو اللہ دیتا ہے اور پھر کسی کے زائل کرنے سے ہو بھی نہیں سکتے. پھر وہ آگے اپنے سلسلے کے بانی ہوئے اور یہ چیز ہوئے. حقیقت محمدیہ ایک طرح سے یہ بھی ہے. اس سے فرض کر لیجئے آپ کو کبھی ان بڑے لوگوں کے کلام کا موقع ملے، ابن عربی کو آپ پڑھیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو کوئی پڑھے، کوئی آدمی پہ پڑھے، تو یہاں پہنچ کے پھنس جائے گا کہ حقیقت محمدیہ ہے کیا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب کے سب، وہ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بعد بیچ میں رہ گئی، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو نور نکل رہا تھا نا، میں نے قبر میں پہنچ کے ان کے وہاں مواجع شریف میں نے دیکھا دور دور امت کے مختلف افراد کے سینوں میں وہ نور جا رہا ہے، اور اتنا مضبوط نور ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہاں سے یہاں آ رہا ہے یا یہاں سے وہاں جا رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون سے مبارک سینے ہیں جہاں پہ آپ کا نور جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے مجھے سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو میری طرف سے یہ تحفہ انہیں ملتا ہے. یہ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ جیسے آدمی نے لکھا ہے. حافظ صاحب بعض اوقات صوفیہ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. فتح الباری حافظ صاحب نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے فتح الباری میں نہیں، الدرر الکامنہ میں، الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی. اس میں انہوں نے ایک حنفی قاضی کے لکھا ہے کہ وہ جب بھی حج پہ جاتے تھے زندگی میں، پہلے مدینہ منورہ جاتے تھے پھر مکہ مکرمہ. تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے اور سخت شدید بیمار ہو گئے، بخار بہت شدید، لوگوں نے ہاتھ دھو لیے ان کی صحت سے. تو انہوں نے کہا مرنا ہی ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کسی صف میں مسجد کے ڈال دو، وہیں موت آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں تڑپ رہا تھا بخار میں اور یکایک مجھے نیند آ گئی، غلبہ. سورہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ بدر کے موقع پہ زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور احد کے موقع پہ، احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ اونگ طاری کر دی. یہ اونگ جو آ جاتی ہے یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرتی پڑتی تھی میدان جنگ میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا. اللہ نے کہا ہم نے اونگ طاری کر دی. وہ کہتے ہیں اونگ آ گئی. تو میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان کے ساتھ تشریف فرما ہے. یہ محبت دیکھو ان کی. کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ما نال منی شیئن، یہ مسکین بیچارہ ہر مرتبہ آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو ابھی تک ہماری طرف سے کوئی تحفہ نہیں سے پہنچا. ما نال منی شیئن، ہم نے کچھ نہیں دیا. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں. تو یکایک اس کو چھوڑ کے میری طرف. فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بخار ہے شدید اور طبیعت ایسی خراب ہے. فرمایا ہاتھ لاؤ، ہتھیلی مجھے دو. میں نے ایسے ہاتھ پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لکیریں ڈالیں، کچھ لکھا اور فرمایا اسے چاٹ لینا. تو جو ہی میں اٹھا ہوں اسے چاٹا، دیکھا میرے ہاتھ پہ نقش تھا. میں نے اٹھ کے جب چاٹا اسے، آنن فانن بخار غائب ہو. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے بال دے دیں. مجھ سے فرمایا کچھ چاہیے؟ میں نے کہا اپنے بال دے دیں. تو جب میں اٹھا ہوں
سالم کش سے باہر آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال میرے ہاتھ پہ تھے۔ یہ سب حقیقت محمدی کا اظہار ہے جو مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی جب ان چیزوں کو پڑھتا ہے نا تو بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی عرض کر دوں ذرا سا، صوفی اگر صرف اتنا ہی ہوگا نا بہہ بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے فقہ بھی پڑھی ہوئی ہو اور اسلام کے مزاج کو، قانون کو، ان چیزوں کو سمجھتا ہو تو فقہا نے اسی لیے ان چیزوں پہ بعض پابندیاں لگا دی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، اورنگزیب عالمگیر جیسا آدمی، اتنا بڑا صوفی، شاہ جہان کا جب انتقال ہوا ہے تو خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرہند سے دلی تشریف لائے ان کے والد کی تعزیت کے لیے۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ دلی کی جتنی مسجدیں ہیں ان کے دروازے رات بھر کھلے رہیں گے، اور لوگوں کو دعوت دی اور کہا خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ جیسے شیخ اس زمانے میں نہیں ملے گا، آؤ اور حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔ خود اورنگزیب نے لکھا خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خط میں کہ حضرت میں فلاں فلاں مراقبہ کر چکا ہوں اور مجھے اب مزید تربیت کے لیے کوئی آدمی چاہیے، آپ مہربانی کریں۔ تو حضرت نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ اورنگزیب پھنس جائے گا کسی جگہ پر، جاؤ اور اس کی رہنمائی کرو۔ اور پھر بیٹے نے خط لکھا ہے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بادشاہ سلامت آتے ہیں، میں انہیں ذکر تلقین کرتا ہوں، مراقبات بتاتا ہوں۔ اس مرتبہ 27 رمضان کو آئے تھے، رات گئے تک میرے پاس بیٹھے رہے اور تصوف پہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ آدمی جو سلسلہ نقشبندیہ میں اتنا جڑا ہوا تھا، ان کے والد بھی، شاہ جہان کا بھی یہی تھا۔ شاہ جہان نے دارا شکوہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور وہاں رہو۔ دارا شکوہ وہاں بھی گئے، پھر دارا شکوہ آ گئے تھے لاہور، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہ جہان خود اپنے بیٹے کو لے کے لاہور آیا تھا میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کہا حضرت میرا یہ بیٹا ہندوؤں سے بہت متاثر ہے، براہمنوں کی بات کرتا ہے، آپ اس کو کچھ سمجھائیں۔ تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت بھی ہو گیا تھا۔ وہ سلسلہ قادریہ تھا، پھر اس پہ وجود کی وحدت کا غلبہ ہوا کہ وحدت کیا چیز ہے، وحدت پہ پھر اس سے مباحث، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس اورنگزیب جیسے آدمی نے جے پور میں صوبے میں پابندی لگا دی کہ کوئی شخص حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط نہیں پڑھے گا۔ اگر کسی کے گھر سے پتہ چل گیا کہ یہاں حضرت کے خطوط پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی کاپی پڑی ہوئی ہے، تو جیل بھیجا جائے گا، پٹائی ہوگی۔ وجہ یہ کہ ہر آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے آپ فقہا کے ہاں بحر الرائق میں البحر الرائق کا جو حاشیہ ہے، اس کو جب کفر اور ارتداد کا باب پڑھتے ہیں جو شامی نے لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مستقل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت دیا یا ان کی طرف سے ملی ہے، تو وہ اس میں ٹھیک نہیں کہتا۔ وہ کیا ہے؟ حد کا باندھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قانون کو قائم رکھنا ہے، عقیدے کو سنبھالنا ہے۔ اسی سے ایک سٹیپ بڑھ کے کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بارش کے لیے دعا کر دیں، مجھے بیٹا دے دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، تو یہ بات عقیدے کی گمراہی میں چلی جائے گی نا۔ فقہا اسی لیے ہیں پولیس اور فوج کی طرح کہ وہ کہتے ہیں ڈسپلنڈ لائف ہونی چاہیے، ڈسپلنڈ چیزیں، اور صوفیہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو کچھ ان پہ اظہار اور مشاہدہ یہ چیزیں ہوتی رہی، انہوں نے اسے تحریک کیا، انہوں نے اسے، اور یہ دونوں دھارے مل کر انسانی زندگی اور محبت اور فرقہ واریت کی کمی میں کردار ادا کرتے رہے، نہیں چھیڑا ایک دوسرے کو۔ ان کا یہ بھی درست ہے، آپ کے احوال ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا جو تم قانون بناتے ہو بالکل درست ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خواب عالم کشف میں کچھ تحقیقات حاصل ہوتی ہیں تو آپ اس کی بھی مخالفت، ان کا یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں، مگر کبھی بھی کفر اور اسلام کا مسئلہ اسے نہ بنائیں۔ یہ حقیقت محمدیہ کی ایک بات تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو خیال آیا کہ کہیں ریکارڈ ہو جائے، شاید
اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نفع دے.